Now let's delve into deeper detail about the different topics of this book. इससे पहले discussion से पहले I would recommend all you guys to go to YouTube and check this video out. I'm sure a lot of you guys already know about what artificial intelligence is, but still I would recommend to have a fresher, and it will probably add some more nuance to your understanding about artificial intelligence. اور اس کی وجہ سے یہ ہماری ڈسکشن کے ساتھ جو ہم ابھی کریں گے کافی زیادہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, بیکاز اے آئی از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. سو اف یو نو اباؤٹ اٹ یو ول ہیو اے گریٹر انڈرسٹینڈنگ, یو ول بی ایبل ٹو absorb the content better, and you will have more learning. Secondly, I would also like to mention that a lot of the content that we're covering in these lectures is from the essays published by Klaus Schwab as well, which has subsequently been discussed in a greater detail in the book. So جو author ہے وہ یہ کہتا ہے کہ we stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work and relate to one another. اور وہ یہ argue کر رہا ہے کہ اس اپنے scale میں, سائز میں, اسکوپ اور کمپلیکسٹی میں یہ جو ٹرانسفارمیشن اب آ رہی ہے جدید تو دنیا کے اندر, وہ اٹ از ان لائک اینی تھنگ دیٹ وی ہیو ایکسپیرینس بفور. اور ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹلی کہ ہاؤ دس ول انفولڈ, اس کی ایکچوئل لمٹ کہاں تک جائے گی. بٹ ون تھنگ وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ریممبر کہ ہمارا جو رسپانس ہے یا ہمارا جو ایکشن ہے اراؤنڈ دس نیو ٹرانسفارمیشن, دیٹ شوڈ بی انٹیگریٹڈ, یعنی ہمیں مشترکہ طور پر اور جامع طور پر اس کا کوئی اپنا لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا, جس میں تمام دنیا کے تمام علاقوں سے رہنے والے لوگ اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ انوالو ہوں, تاکہ ہم بیسٹ پاسبل آؤٹ کم جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. اچھا, اگر یہ چوتھا صنعتی انقلاب ہے تو پھر پہلے 3 صنعتی انقلاب کس کو کہے جاتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ انقلاب کیوں استعمال کیا جا رہا ہے لفظ. انقلاب کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے ریولوشن کا, کہ ریولوشن ایک وہ چیز ہے جو کسی چیز کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دے, ہر چیز کو بالکل حالات بدل دے, جذبات بدل دے, احساسات بدل دے, مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دے. اسی لیے ہم ایگریکلچر ریولوشن کا کہتے ہیں کہ جب ایگریکلچر ریولوشن نہیں آئی تھی, انسان کو پلانٹیشن کرنا نہیں آتی, تو انسان ہنٹر گیدرر تھا, وہ یا تو پلانٹس گیدر کرتا تھا یا اینیملس کو ہنٹ کر کے کھاتا تھا, اور جب وہاں سے کسی جگہ سے وہ پلانٹس اور اینیملس ختم ہو جاتے تھے تو وہ نئی جگہ موو کرتا تھا. نومیڈک لائف سٹائل تھا. جب ایگریکلچر سیکھا تو اس نے فنڈامنٹلی انسان کی زندگی مکمل طور پر تبدیل کر دی. سیڈنٹری پاپولیشن بننا شروع ہوئی, اسی وجہ سے ٹرائبس بننا شروع ہوئے, امپائر بلکہ سویلائزیشن جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, امپائرز بننا شروع ہوئی, سو آن اینڈ سو فورتھ, اسٹیبل پاپولیشنز آنا شروع ہوئی. پھر انڈسٹریل ریولوشن آئی. اچھا, یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی بات کر رہا ہے, جنرلی فورتھ ریولوشن کی بات نہیں کر رہا. اس طرح کافی ساری ریولوشنز کلاسیفائی کی جاتی ہیں, جن میں جیسے جو آپ کی ایگریکلچر ریولوشن ہے دیٹ پریسیڈز دا انڈسٹریل ریولوشن ٹو بگن ود, بٹ ود ان دا انڈسٹریل ریولوشن پھر وہ یہ بات کرتا ہے. جو پہلا صنعتی انقلاب ہے جو بنیادی طور پہ جس کو انڈسٹریل ریولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ تھا اسٹیم پاور کے ذریعے مشین لگانا. ٹھیک ہے, سو دیٹ یوزڈ واٹر اینڈ اسٹیم پاور ٹو میکنائز پروڈکشن. جو پہلی دفعہ انسان نے اسٹیم انجن ڈیولپ کیا, اور اسٹیم انجن ڈیولپ کرنے کی وجہ سے مشینز رن ہونا شروع ہوئیں اسٹیم انجن کے اوپر, تو پہلی دفعہ میس پروڈکشن کی طرف ہم جانا شروع ہوئے, کیونکہ اس سے پہلے لوگ صرف اور صرف جو آپ کا کھیتی باڑی ہے اس سے ملوث تھے, منسلک تھے. یہاں سیلف پروڈکشن ہوتی تھی, یعنی کسی بھی بندے نے ہاتھ سے مینوفیکچرنگ ہوتی تھی ہر چیز کی. اگر آپ نے کرسی بنانی ہے, اگر آپ نے کوئی ایکوپمنٹ ڈیزائن کرنا ہے, کوئی پہیہ بنانا ہے, تو وہ ہر چیز مینول لیبر سے ہو رہی تھی. فار دا فرسٹ ٹائم اس مینول لیبر کو آگمنٹ کرنے کے لیے مشینز آ گئیں, اور وہ مشین اسٹیم پاور سے رن ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی جو تھی وہ کہیں گنا جو ہے وہ بڑھ گئی. سو دیٹ واز دا فرسٹ ریولوشن. جو دوسری انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ تھی جب الیکٹریکل پاور, الیکٹریسٹی انوینٹ ہوئی. تو جو آپ کی صنعتیں تھیں دوز گاٹ کنیکٹڈ ٹو الیکٹرک پاور, اینڈ دین الیکٹرک پاور میڈ میس پروڈکشن مچ ایزیئر, اور اس نے اس پروڈکٹیوٹی کو مزید انہانس کر دیا. ٹھیک ہے, تو اسٹیم پاور کے بعد آپ کی الیکٹرک پاور کی جو انوینشن تھی اس نے انسان کے معاشرے کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا. اٹس پریٹی آبویس, لائک ہر شعبے کے اندر الیکٹرک پاور نے تبدیلی کر دی.
دا تھرڈ جو کہ پچھلی صدی میں ہمیں نظر آنا شروع ہوئی جب الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی. الیکٹرانکس سے کمپیوٹرز بنے, کمپیوٹرز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آئی ٹی سے آپ کی انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سروسز اور یہ سارا آنا شروع ہوئی. اور انہوں نے اگر ہم مینوفیکچرنگ میں دیکھیں تو انہوں نے آٹومیشن کا فیز جو ہے اس کو آہستہ آہستہ شروع کیا کہ چیزیں کچھ حد تک آٹومیٹ ہونا جو ہے شروع ہو گئیں. جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تھرڈ ریولوشن کا ایک نیکسٹ الٹرا پرو میکس ورژن ہے, اور جو کہ پچھلے صدی سے شروع ہوئی بھی ہے, لیکن یہ اس سے یونیک ہے کیونکہ یہ اس سے کہیں گنا زیادہ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے. یہ جو چوتھی انڈسٹریل ریولوشن ہے اٹ از بلرنگ دا ڈفرینسز بٹوین فزیکل, ڈیجیٹل اینڈ بایولوجیکل اسفیئر, اور اس میں اسپیسیفکلی اسمارٹ آٹومیشن جو ہے, سیلف سینٹرڈ آٹومیشن, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ اور اس قسم کی جو ہیں وہ چیزیں ہیں. A part of this phase of industrial change is the joining of technologies like AI and gene editing. کہ جینیٹک ایڈیٹنگ کا بھی جو ہے بھی ٹولز ریسنٹلی ڈسکور کچھ سالوں پہلے ہوئے تھے, اور اس پہ بھی آبویسلی مزید ریسرچ جو ہے وہ چل رہی ہے. بٹ تھیوریٹیکلی ناؤ اٹس پاسبل ٹو یوز دا کرسپر ٹیکنالوجی ٹو ایڈٹ دا جینز آف اے لیونگ بینگ اینڈ آلٹر دیئر بایولوجیکل کیریکٹرسٹکس. اسی طرح ایڈوانس روبوٹکس, سیلف ڈرائیونگ کارز, یہ ساری چیزیں دیٹ بلرز دا لائنز بٹوین فزیکل, ڈیجیٹل اینڈ بایولوجیکل ورلڈس. تو سب سے پہلی ریولوشن 1784 میں جو آپ کی اسٹیم, واٹر, مکینیکل پروڈکشن اکوپمنٹ کے نتیجے میں نظر آئی. پھر آپ کی 1870 میں الیکٹریسٹی کی انوینشن کے بعد الیکٹریسٹی کے ساتھ جو میس پروڈکشن اور ڈویژن آف لیبر نظر آتی ہے, یہ بڑی ریولوشن تھی. اس کے بعد 1969 میں آپ سے لے کر آپ کی الیکٹرانکس, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آٹومیٹڈ پروڈکشن, اور پھر اس کے بعد جو ہے وی کانٹ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ وین بٹ سم ٹائم in the near past with these lines and these different areas started to fuse together and we have the fourth industrial revolution. اگر ہم اس کے امپیکٹ اور اثرات کی بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ 3 ایسے ریزنز ہیں کہ جو آج کی ٹرانسفارمیشن ہے یہ ایک یونیک انڈسٹریل ریولوشن ہے. یہ صرف پچھلی انڈسٹریل ریولوشن کی تیسری کی پرولونگیشن نہیں ہے, وہ ایک ڈسٹنکٹ اور یونیک ریولوشن اس لیے ہے کیونکہ جو اس کی ویلوسٹی, اسکوپ اور سسٹمز کے اوپر امپیکٹ ہے وہ ان ریزنس کی وجہ سے ان سے منفرد ہے. اور وہ کہتا ہے دا اسپیڈ آف کرنٹ بریک تھروز ہیز نو ہسٹوریکل پریسیڈنٹ. ماضی میں کبھی اسپیڈ سے بریک تھروز اور ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہے تھے. When compared with previous industrial revolutions, the fourth is evolving at an exponential rather than a linear pace. Exponential pace سے جو ہے یہ بڑھ رہی ہے. ویلوسٹی کی بات کی جائے تو وہ اسپیڈ کے اوپر بات کرتا ہے کہ اسپیڈ آف دا کرنٹ بریک تھرو کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, بہت تیزی سے جو ہے یہ بڑھ رہی ہے. اسکوپ کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری کسی بھی ملک کے اندر اس سے بچی ہوئی نہیں ہے. ایوری انڈسٹری, ایوری سیکٹر, ایوری ایسپیکٹ آف آور لائفز از بینگ افیکٹڈ بائی اٹ. پچھلی انڈسٹریل ریولوشن میں تو چلیں آپ یہ کہہ سکتے تھے نا, جب کہیں پہ اسٹیم انجن ڈیولپ ہوا برطانیہ کے اندر تو سب کانٹیننٹ پہ اس کا ڈائریکٹلی اس وقت کوئی امپیکٹ نہیں پڑا تھا, یا افریقہ کے کنٹریز پر نہیں پڑا تھا. لیکن اب اگر انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی وہاں پر ڈیولپ ہوئی تو جس اسپیڈ کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی پھیلی پوری دنیا کے اندر اور وہ سب جگہ پر امپیکٹ ہوتی ہے تو اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. آج فیس بک امریکہ بیٹھ کے اپنی پالیسیز چینج کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہر پاکستان تک پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو اسپیڈ اور اسکوپ ہے وہ بہت تیز ہے. پھر سسٹمز امپیکٹ کی بات کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ جس لیول پر جا کے وہ امپیکٹ کر رہا ہے, دا بریڈتھ اینڈ ڈیپتھ آف دیز چینجز, اٹ از این ٹرانسفارمیشن آف انٹائر سسٹمز آف پروڈکشن, مینجمنٹ اینڈ گورننس. کہ یہ پوری جو آپ کا جو نظام ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے یا اس کے اندر اوور ہال کریٹ کر رہا ہے. The possibilities of billions of people connected by mobile devices with unprecedented processing power, storage capacity and access to knowledge are unlimited. This is just one aspect کہ جو موبائل فون ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کنیکشن ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی with all of the people in the world اگر سب کو مہیا ہو تو وہ بہت زیادہ بڑا امپیکٹ ہے اس کا. And these possibilities will be multiplied by emerging technology breakthroughs. کہ یہی اس کے ساتھ ساتھ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डाल दें, इसी के अंदर फिर आगे रोबोटिक्स भी जिस तरीके से चल रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपकी जो घर के अंदर, आपकी शहरों के अंदर हर चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटेड होम घर आते जा रहे हैं, वॉइस कंट्रोल घर के, जिसमें आप कमांड्स देंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें रिस्पॉन्ड करेंगी, आपकी लाइट्स, सिटी लाइट्स, ट्रैफिक, ऑटोनोमस व्हीकल्स, सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जो मामला जा रहे हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक, मटेरियल साइंस, एनर्जी स्टोरेज एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक यूनिक अनप्रेसिडेंटेड सा इम्पैक्ट क्रिएट करें। ऑलरेडी जो मसनूई ज़हानत जिसको कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ ऑल अराउंड अस, फ्रॉम सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ड्रोन्स to virtual assistants and softwares that translate or invest. But impressive progress has been made in AI in recent years, driven by exponential increase in computing power and by the availability of vast amounts of data, from software used to discover new drugs to algorithms used to predict our cultural interests. तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर्स की और सिस्टम्स की वो बड़ी इन्हांस हुई है। फिर बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, डेटा ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा एल्गोरिदम्स को, एआई को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो हम भी बतौर इंसान डेटा पे ही ट्रेन है ना। हमने बचपन से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, लैंग्वेज का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, नॉर्म्स का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, चीज़ें सीखी, इंफॉर्मेशन हासिल की, डिग्री ली, यूनिवर्सिटी गए, सीखा एक चीज़ को, डेटा इकट्ठा किया, और उन सारी प्रोसेसिंग के ज़रिए फिर हम खुद साख्ता अपेरेंटली फ़ैसले करते हैं। तो इसी तरह अगर एल्गोरिदम्स भी डिज़ाइन किए जाएं जो डेटा इकट्ठा करके ख़ुद से समझने की कैपेसिटी रखें, तो इट्स नॉट एन ऑब्लिवियस आइडिया दैट दे कुड डू सो, एंड नाउ वी सी दैट दे कैन। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसकी छोटी लेवल में मिसाल देखें तो यूट्यूब या फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका बिहेवियरल डेटा लेता है, वो आपका डेटा देखता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद नहीं कर रहे, क्या चीज़ पे लाइक कर रहे हैं, किस चीज़ पे आप कितना वक्त गुजार रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपके दोस्त कौन है, आप किस यूनिवर्सिटी में गए हैं, आपका सोशल सर्कल क्या है, आपके दोस्त क्या पसंद करें, इतना वेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा को वो प्रोसेसिंग करके उसकी बेसिस पे फिर आपको रिकमेंडेशंस देता है। जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको वीडियोज़ आ रही होती हैं या रिकमेंडेड वीडियोज़ की लिस्ट में आ रही होती हैं, और आप उस पर अक्सर एडिक्ट हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता आपका इतना वक्त गुजर जाता है, क्योंकि वो एल्गोरिदम आपसे बेहतर आपको जानने लग गया उस डेटा की प्रोसेसिंग की वजह से कि आपको क्या पसंद है, और वो आपको वो चीज़ें देता है। तो दैट्स लाइक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ इट। अब इस तरह चैट जीपीटी की जो न्यू डिस्कवरी थी रिसेंट, उसने बड़े सालों से वो उसको डेटा के अंदर ट्रेन कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट सिस्टम हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस सच अ ग्रेट लैंग्वेज मॉडल. Digital fabrication technologies, meanwhile, are interacting with the biological worlds on a daily basis. Engineers, designers, and architects are combining computational design, additive manufacturing, materials engineering, and synthetic biology to pioneer a symbiosis between microorganisms, our bodies, the products we consume, and even the buildings we inhabit. तो अब ख़ास तौर पे वर्चुअल रियलिटी के ख़ास तौर पे गेमिंग से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तरक्की होना शुरू हो गई है. सो दैट इज़ वाई दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन AI, gene editing, virtual reality, machine learning, तो ये इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ें आइसोलेटेड नहीं हो रही. वन इज़ इम्पैक्टिंग द अदर. एवरीथिंग इज़ सो कॉम्प्लेक्स, एंड दिस complexity is feeding off each other to create a transformation that is so fast that it is very hard to keep up with all of this. So basically this is the entire idea about fourth industrial revolution.